10 محرم کو یوں کھڑے تھے حسین کے سامنے. میرے مالک حسین کا آخری خطبہ سنو. حسین گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے آئے, سارے مارے گئے تھے, تنہا رہ گئے تھے. حسین نے 9 لاکھ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا, حسین نے کہا میں نے تم میں وہ لوگ دیکھ رہا ہوں جنہوں نے مجھے نبی کی پشت پہ دیکھا. میں تم میں وہ لوگ دیکھ رہا ہوں جنہوں نے عید والے دن مجھے نانے کے کاندھوں پہ دیکھا. میں تمہارے اندر اباؤں کے نیچے چھپے ہوئے چہرے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے کئی بار نانے کو میرا سر میرا چہرہ چومتے دیکھا ہے. صرف تمہارے سامنے یہ پوچھنے آیا ہوں مجھے مارنا کیوں چاہتے. ہمیں بتاؤ کہ قتل حسین میں کون کون شریک تھا. یہ باتیں گجرات نہیں سنے گا تو پھر ملک کے کس کونے میں سنائی جائیں گے. اب کھلی ہے قتل حسین کی فائل. مفتی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے کسی تاریخ میں یزید کا کردار نظر نہیں آیا. تجھے اسلام کی تاریخ یاد نہیں, تو چاند کی تاریخ کیا بتائے گا. اب ہم کیونکہ ہم ہیں حسین کے عاشق, ہم اپنی ذات پہ حملے برداشت کر سکتے ہیں. ہم حسین سے جنون کی حد تک عشق کرتے ہیں. اب اگر بات کھلی ہے تو پھر اب کھلے. اب ہمیں بتاؤ کہ قتل حسین میں کون کون شریک تھا. رات کے اس پہر میں جس بندے کی نظر ممبر کی طرف ہے وہ اپنی قوم کے عقیدے کی ترجمانی کرے. 1400 سال سے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے, صرف ایک یزید کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جی قتل حسین میں صرف یزید شریک تھا. اچھا, یہ اکیلا یزید خود ہی جا کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا. یزید کسی شہر کا بادشاہ نہیں بنا تھا, مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا تھا. مسلمانوں نے ووٹیں دی تو خلیفہ بنا. یزید ہی کھا دیا, یہ نہیں بتایا ووٹیں دینے والے کون تھے. ہمیں قتل حسین کی پوری تحقیق چاہیے. ہمیں بتایا جائے کہ آخر قتل حسین میں کون کون شریک تھا. اگر یہ مجمع میرا ساتھ دے تو میں قتل حسین کی انکوائری کا پہلا صفحہ پڑھتا ہوں. بالکل بے زبان کرنے کے لیے دشمن حسین کو صرف اس سے ایک سوال کرنا کہ حسین قتل ہوئے کیوں تھے. مولوی کبھی بھی کیوں کا جواب نہیں دے گا, اسے پتا ہے کہ وہ اس کیوں میں پھنس جائے گا. ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ آخر امام حسین کا قتل کیوں ہوا. جگیر کا جھگڑا, منصب کا لالچ, کسی عہدے کی طلب, حسین تخت چاہتے تھے. اگر یہ ساری چیزیں نہیں تھی تو پھر یہ قتل کیوں ہوا. اب تاریخ نے جو ہمیں جواب بتایا میں جواب پڑھنے لگا. اس کا یہ قتل ہوا ہے انکار بیعت پہ. یزید چاہتا تھا کہ بیعت کرواؤں اور حسین نے کہا کہ نہیں کروں گا. ایسا ہی ہے, بس اس نہیں کی وجہ سے قتل حسین ہو گیا. یہ شیعہ نے بھی لکھا, یہ سنی نے بھی لکھا. یزید چاہتا تھا بیعت کریں اور حسین نے کہا نہیں کروں. اب میرا سوال ہے ہر مکتب کے بندے سے, ہمیں بتاؤ کہ کیا امام حسین علیہ السلام کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. وہ کہے گا ٹھیک تھا. یزید کا مطالبہ کرنا صحیح تھا یا غلط تھا. وہ کہے گا غلط تھا. کیا غلطی کی یزید نے؟ وہ کہتا اس نے حسین سے بیعت مانگی. اس کا مطلب پہلے ہی سٹیپ پہ مولوی مان گیا جو معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے. میں قتل حسین کی تحقیق شروع کروں. اس کا مطلب جو بھی معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا. کیا کہنے میرے بادشاہ حسین, تیرا جملہ آج بھی تاریخ کے ماتھے کا جھومر بن کے چمک رہا ہے. حسین نے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہوگا کیا کہتا ہے یزید؟ اس کا وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں. امام حسین کے جملے آج بھی میں ہر مکتب کی کتاب سے دکھانے کے لیے تیار ہوں. امام حسین علیہ السلام نے کہا اس کو کہہ دے مجھ جیسا. کوئی بندہ بیٹھا رات کے اس پہر میں حسین سننے والا, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اس کا مطلب حسین بھی اکیلا نہیں, حسین جیسے کئی اور بھی ہے. یزید بھی اکیلا نہیں, یزید جیسے کئی اور بھی ہے. حسین نے کہا ولید اسے صرف اتنا کہہ دے انا حسین ابن علی, میں علی کا بیٹا ہوں. جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی کیسے, میں علی کا بیٹا.
بیعت نہیں کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں کروں گا۔ یہ نہیں بڑی مشکل تھی، سارا دور یزید کے ساتھ اور تنہا حسین کہہ رہے نہیں۔ ذہن ذرا متوجہ رکھیے گا، تخت یزید کے پاس، مفتی یزید کے پاس، ووٹے یزید کے پاس، اور تنہا حسین نے 26 رجب کہا نہیں۔ یزید نے کہا ایک نہیں میرا کیا بگاڑے گی، لیکن یہ ولید کے دربار سے نہیں باہر آئی تو 72 نہیوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس نہیں میں 72 ساتھیوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ انہوں نے بھی کہا نہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ نہیں۔ یزید پریشان تھا، یہ نہیں ایک تھی، یہ 72 میں بٹ گئی۔ اس کا 72 ہیں، وہ کربلا میں لے آیا۔ اس کا میں قتل کر دوں گا، نہیں یہی دفن ہو جائے گی، نہیں یہی ختم ہو جائے گی۔ پھر آج کے بعد کون میرے سامنے نہیں کہے گا، لیکن اسے کیا پتا تھا حسین کتنا بڑا کاریگر ہے۔ حسین کربلا میں 72 نہیں لے کے آ گیا، اس نے 72 نہیں قتل کی۔ یہ نہیں شام میں غریبہ ایسے ابری، پھر ایسے کائنات میں پھیلی، یہ ہر ایک مذہب میں چلی گئی، یہ ہر ایک غیرت مند کے مکتب میں چلی گئی، پھر یہ نہیں ہمارے وجود کا حصہ بن گئی۔ آج ہمیں شیعوں کو اس نہیں نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ آج ہمیں دشمن کہتا ہے مجلس نہ کروا، ہم کہتے نہیں کروائیں گے، ماتم نہ کر، نہیں کریں گے، زنجیر نہ مار، نہیں ماریں گے۔ ہم بتائیں نہیں یزید والی نہیں ہے، حسین والی۔ ہمیں یہ نہیں کا حوصلہ، ہمیں یہ نہیں کا حوصلہ حسین ابن علی نے دیا۔ حسین کا نہیں، بات کی جانو۔ آج ہمیں مولوی کہتا ہے جنہیں جی ہم کہتے ہیں حسین نے صحیح کیا۔ اب یہ میں اسے مولوی کی سادگی سمجھوں یا چلاکی سمجھوں کہ اس نے امام حسین کا ساتھ دے دیا صرف اس ڈر سے کہ اگر حسین کا ساتھ نہ دیا تو پھر یزید کے ساتھ جانا پڑے گا۔ ہاں ہم کہتے ہیں جی حسین صحیح، صرف اکیلا حسین صحیح نہیں، سارے حسین صحیح۔ صرف یزید غلط نہیں، سارے یزید غلط۔ حسین بھی ایک فکر کا نمائندہ تھا، یزید بھی ایک فکر کا نمائندہ تھا۔ حسین بھی اکیلے نہیں تھے، یزید بھی اکیلا نہیں تھا۔ آج مولوی کہتا حسین صحیح یزید غلط، نہیں۔ اگر حسین صحیح کہنا پھر کھل کے کہہ، حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں۔ مولا حسین کی عزت کی قسم بندوں نے، اور میری قوم بھی بڑی سادہ ہے، ہم بڑے سادہ لوگ شیعہ ہیں، ہم جس بندے کے نام کے ساتھ حسین لکھا ہو نا ہم اسے بھی شیعہ مان لیتے ہیں۔ یہ بندوں نے فیشن بنا لیا ہے 10 محرم کو کالے کپڑے پہن لینے، 2 دن کے لیے کالا سوٹ، 1 پانی کی سبیل، 4 دیگے حلیم کی، اور حسینی بننے کی کوشش۔ دیگے دینے سے حسین نہیں ملتا، جو بول سکتے وہ زحمت فرمائے۔ پانی پلانے سے حسین نہیں ملے گا، حسین لینا ہے تو حسین کے نظریے کی حمایت کر، یزید چھوڑنا ہے تو یزید کے نظریے کو چھوڑ۔ حسین بھی تنہا نہیں، یزید بھی تنہا نہیں۔ جو گجرات میں اس وقت میں سو رہا ہے اس بندے کو جگاؤ میں جملہ کہو، یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا۔ آج بندے کہتے ہیں صرف یزید غلط، صرف یزید غلط نہیں، حسین صحیح تو حسین کا پورا نظام صحیح۔ یزید کیسے بنا تھا؟ ووٹوں سے۔ حسین کے پاس ووٹیں نہیں تھے، حسین اللہ کا بنایا تھا، اللہ کے بنائے کو ووٹوں کی ضرورت نہیں۔ یزید کے پاس کیا تھا؟ اپنے باپ کا لکھا ہوا۔ حسین کے پاس باپ کا لکھا نہیں، قرآن میں اللہ کا لکھا ہوا تھا۔ یزید کے پاس کیا تھا؟ 18,000 مفتیوں کا فتویٰ۔
حسین میں مفتیوں کی محتاجی حسین کو تھی نہیں، حسین کے پاس تھی قرآن کی نص۔ آج مولوی کہتا ہے یزید غلط حسین صحیح، یزید غلط حسین صحیح، حسین صحیح کہنا ہے پھر پورے دن کا مسلمان بن، پھر یہ نہ کہ حسین صحیح ہے پھر مان حسین صحیح ووٹیں غلط، حسین صحیح نامزد کرنا غلط، حسین صحیح کمیٹیوں سے بننے والا غلط، پھر تجھے آخر میں ماننا پڑے گا غدیر صحیح سقیفہ غلط، اللہ کا بنایا صحیح بندوں کا بنایا غلط۔ حسین بندوں کا بنایا نہیں تھا، حسین تھا اللہ کا بنایا۔ آخری سوال اور آپ کو سلام۔ آج یزید کو بچانے کی کوشش کرنے والے، تم نے صرف اکیلا یزید بچانا تھا، پوری لائن پھنس گئی ہے۔ ہمیں صرف اتنا بتاؤ کہ آخر چلیں ٹھیک ہے، بس آخری جملہ، اور وہ بھی گجرات سے داد لینے کے لیے نہیں، آپ کے ذہنوں تک پہنچانے کے لیے۔ یزید نے مانگی بیعت، امام حسین نے کیا انکار، 72 ساتھیوں نے حسین کا ساتھ دیا، تم نے 72 بتائے کہ جی ہاں 72 ساتھیوں نے حسین کا ساتھ دیا۔ آ کسی چوک چوراہے میں کہ حسین کا ماتمی آتا ہے، میں ان 72 جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا، میں ان کے نام بتاتا ہوں، ان کی ولدیتیں بتاتا ہوں، ان کے قبیلے بتاتا ہوں، ان کے شجرے بتاتا ہوں، ان کے قد بتاتا ہوں، ان کے چہرے کی رنگتیں بتاتا ہوں۔ تو صرف ایک کام کر، جن لاکھوں نے یزید کو ووٹ دیے وہ کون تھے؟ آخر کچھ مسلمانوں نے، اس دور کے مسلمانوں نے یزید کو ووٹ دیے، وہ کون تھے؟ مسلمان ہی تھے نا، انہوں نے یزید کو ووٹ دے دیے۔ اگر تو کہے یزید کو ووٹ نہیں دیے تو مجھے 72 میں دکھا، اگر وہ 72 میں نہیں تو اس کا مطلب وہ یزید کی پارٹی میں تھے۔ اب میں نہیں کہوں گا کہ وہ کون تھے، وہ کہاں تھے، ان کے نام کیا تھے، مجھے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں قرآن سے حسین کا انتقام پڑھنے لگا ہوں۔ رات کے اس پہر میں یہ حسین کے نوکر کھل کے اپنے بادشاہ حسین کو داد دیں گے، کیا کہنے میرے مالک، کیا تیری حکمت عملی تھی، کیونکہ اس سے پہلے 4 قتل ہوئے تھے سیدوں کے، چاروں قاتل چھپا دیے گئے تھے۔ نبی کا قتل حجرے میں ہوا، آج تک نبی کا قتل منبر سے نہیں پڑھنے دیا جا رہا۔ کہہ دیا کہ نہیں جی نبی طبعی موت مر گئے، معصوم تو طبعی موت مرتا ہی نہیں۔ طبعی موت وہ مرتا ہے جس کی طبیعت میں توازن برقرار نہ رہے، اور جس کا جسم پہ کنٹرول نہ ہو، وہ کائنات پہ کنٹرول کیسے کرتا ہے؟ معصوم یا زہر سے یا تلوار سے۔ اگر پڑھنے والی آنکھ ہو تو صحیح بخاری میں لکھا ہوا، آخری وقت میں نبی کو دوائی پلائی جا رہی تھی اور نبی انکار کر رہے تھے، دوا میں شفا ہوتی۔ نبی کا قتل مدینے میں ہوا، قاتل چھپ گیا۔ بطول کا قتل دروازے پہ ہوا، قاتل چھپ گیا۔ علی کو ایک بدماش کے ذریعے مسجد میں قتل کروایا گیا، اصل قاتل چھپ گیا۔ حسن کو گھر میں بیوی کے ذریعے زہر دلوائی گئی، اصل قاتل چھپ گیا۔ 4 قتل چھپ گئے تھے۔ کیا کہنے حسین تیرے انتقام کے؟ حسین سب کے قاتل گھیر کے کربلا میں لے آیا۔ حسین نے سب کے قاتل اکٹھے کیے، حسین نے نانے کا قاتل، بابے کا قاتل، ماں کا قاتل، حسین نے سب کے قاتل اکٹھے کیے۔ ہتھیلی جیسی زمین پہ، ہتھیلی جیسی زمین پہ حسین لے آیا۔ اب بندے تھے چہروں پہ اسلام کا پردہ ڈال کے، بندے تھے قرآن کے قاری بن کے آئے ہوئے، بندے تھے قرآن کے حافظ بن کے آئے ہوئے۔ حسین نے ہتھیلی جیسے میدان میں 9 لاکھ سامنے اکٹھے کیے، 72 علیحدہ کیے۔ ان کے پاس نمازیں بھی تھی، ان کے پاس کلمہ بھی تھا، ان کے چہروں پہ داڑیاں بھی تھی، ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ بھی تھا۔ حسین نے کربلا میں عدل کا ترازو لگا کے بتایا، نمازوں سے اسلام نہیں ملتا، روزوں سے حسین ملتا ہے۔ حسین نے کربلا میں بتایا، ان کے پاس نماز تھی، حسین نہیں تھا، حور کے پاس سب کچھ تھا، صرف حسین تھا، صرف حسین۔ محبت حسین نے حور کو علیہ السلام کر دیا۔ ادھر 9 لاکھ قاتل گھیر کے حسین لے آئے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ہر دور میں معصوم کو قتل کرنے کی کوشش۔ آخری انجام پڑھوں قرآن سے، آؤ قرآن منبر پہ لاؤ۔ وہ جن لاکھوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ کون تھے؟ اب میں انتقام پڑھنے لگا ہوں، آخری جملہ انتقام کا پڑھنے لگا ہوں۔ دیکھنا حسین کی تلوار میں ڈر کیسا لگا۔ اعلان کس چیز کا؟ کل انشاءاللہ 1 سے 2 بجے مچھیانہ حاضری ہوگی مکمل تفصیل کے ساتھ مجلس ہوگی۔ آج کی مجلس میں ہر ذاکر بانی کی حیثیت سے، بالخصوص بانی کی حیثیت سے میں صرف حسین کا انتقام بتاؤں کہ حسین نے انتقام لیا کیا۔ ان لوگوں نے کی یزید کے ہاتھ پہ بیعت، ٹھیک، حسین کو چھوڑا، حسین نے تلوار سے نہیں مارے،
حسین نے کیسے مارے؟ اور میں تمہیں حسین کا انتقام بتاؤں۔ قرآن کہتا ہے اگر مسلمان فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کی یزید کے ہاتھ میں بیعت، حسین نے سارے کافر کر دیے۔ کافر وہ نہیں ہوتا جسے مولوی دیوار پہ کافر لکھے، کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں کافر لکھے۔ یہ بڑے گھروں کے لوگ تھے، انہوں نے حسین کو چھوڑا، حسین انہیں گھیر کے کربلا میں لے آیا، 9 لاکھ سامنے کھڑا کیا حسین نے، ادھر حسین نے کھڑے کیے اپنے 72، یزید کے زندوں کی فہرست بھی نہ بنی، حسین پہ مرنے والوں کی فہرست بھی بن گئی۔ پھر کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیرے نوازنے کے، جن 72 نے تیری نہیں میں ساتھ دیا تھا، حسین نے ان میں سے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا۔ حسین نے سارے علیہ السلام۔ تعصب کی اینک ہٹا، حقیقت کی آنکھوں سے دیکھ حسین کے قاتلوں میں کون کون کھڑا ہے۔ یہ عمر ابن سعد کس کا بیٹا تھا؟ یہ سنان بن انس کس کا بیٹا تھا؟ یہ کون لوگ تھے جو حسین کے قتل کے لیے آئے تھے؟ اور پھر میں قتل کی وجہ پڑھوں اور یہیں پہ 2 سطریں مصائب کی۔ 10 محرم کو یوں کھڑے تھے حسین کے سامنے، میرے مالک حسین کا آخری خطبہ سنو۔ حسین گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے آئے، سارے مارے گئے تھے، تنہا رہ گئے تھے حسین نے 9 لاکھ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، حسین نے کہا میں نے تم میں وہ لوگ دیکھ رہا ہوں جنہوں نے مجھے نبی کی پشت پہ دیکھا ہے، میں تم میں وہ لوگ دیکھ رہا ہوں جنہوں نے عید والے دن مجھے نانے کے کاندھوں پہ دیکھا، میں تمہارے اندر اباؤں کے نیچے چھپے ہوئے چہرے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے کئی بار نانے کو میرا سر میرا چہرہ چومتے دیکھا ہے۔ صرف تمہارے سامنے یہ پوچھنے آیا ہوں مجھے مارنا کیوں چاہتے؟ اب یہ ہے حسین کا انتقام۔ حسین نے 9 لاکھ قاتلوں سے کہا مجھے صرف اتنا بتاؤ، مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ 9 لاکھ سے ایک ہی آواز آئی، تیرے باپ علی کی دشمنی میں۔ حسین نے آخری حملے میں بتا دیا کربلا کی جنگ علی ولی اللہ کی بقا کی جنگ تھی۔ اکٹھے ہوئے تھے بابے کی ولایت کے دشمن، علی ولی اللہ کے دشمنوں نے محمد کا بیٹا زین سے گرا دیا، ختم ہو جاتی جنگ۔ آج ہم بھی اس جنگ کو جنگ سمجھ کے پڑھتے ہیں، لیکن علی ولی اللہ کی دشمنی ان کے دلوں سے اتری نہ، انہوں نے اس بی بی کے سر سے نیزے سے چادر اتاری جس کی چادر کا عباس نگران تھا۔ زیادہ پڑھ گیا، تھوڑا پڑھوں گا۔ بدلے علی کے علی کی بیٹیوں سے لیے، سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جن بازاروں سے گزری ان بازاروں سے گزرنے کے لائق تھی؟ میرے بعد بھی پڑھنے والے مصائب کے مولا کی خاص عطا ہے منفرد لہجہ مصائب کا۔ بندے کہتے ہیں سخت مصائب ممبر سے جا کر پڑھ دیتے ہیں، مصائب ہے ہی سخت۔ مصائب نرم ہوتا تو سجاد کا جگر نہ پھٹتا۔ واللہ با حسین میں صرف اپنی طرف سے نہیں، اپنے بھائی علی عباس علوی کی طرف سے بھی اعلان کر رہا ہوں، ہم وہ مصائب پڑھتے ہی نہیں جو کتابوں میں لکھا ہے۔ کتابوں میں مصائب کی روایت پڑھتے ہیں، پھر مولا سے دعا کرتے ہیں مولا اس کو کیسے بیان کریں گے، ایسے ہی جیسے لکھا ایسے بیان کر دیں تو یہ سننے والا مر جائے۔ جو سید بیٹھے وہ تڑپ اٹھے مجمع میں سے، یہ کیا پڑھ دیا تو نے؟ پھر ان میں لفظوں کا ایسا پیرہن چڑھاتے ہیں، ایسے اشاروں کا استعمال کرتے ہیں کہ درد بھی پہنچ جائے اور کسی سید کو تکلیف بھی نہ ہو۔ میں ایک دلیل دوں تیرے سمجھنے کے لیے، جس سجاد نے اکبر کی برچھی برداشت کر لی تھی، کچھ نہ کچھ تو شام میں ہوا ہے نا جو اس کا جگر پھٹ گیا۔ اس سے واضح اشارہ میں نہیں کر سکتا۔ جتنے سید بیٹھے ہو، جس نے اکبر کی برچھی برداشت کر لی تھی اور وہ لہو نہیں رویا تھا، کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہے نا شام میں جو سجاد کا جگر پھٹ گیا۔ مولا سجاد واپس مدینے آئے، ایک شخص نے پوچھا مولا شام کے بازار میں سب سے زیادہ تکلیف کب آئی؟
کوئی سید بیٹھا ہو تو یہ مجھے معاف کر دینا، جملہ بڑا سخت ہے، سادات سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ ایک بندے نے پوچھا مولا بازار شام میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ سجاد کی آنکھوں کا لہو بارش بن کے اترا۔ سجاد رو کے کہتے اس موڑ پہ میرا جگر پھٹ گیا تھا جب پچھلے بدماش رک نہیں رہے تھے اور اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے، پیچھے سے کوئی رک نہیں رہا تھا، آگے سے کوئی رستہ نہیں دے رہا تھا۔ سجاد کہتے یہی وہ مقام تھا جہاں میری پھوپھی زمین پہ بیٹھ گئی، رو کے کہتی سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ مالک حسین کے لہو کی قسم ہے، اور میری قوم کے غیور جوانوں، نہیں پڑھا گیا بازار شام کیسے گزری تھی علی کی بیٹیاں۔ ایک لمحے کے لیے کبھی کسی سید سے پوچھنا اتنا تھوڑا رستہ اور اتنا زیادہ وقت علی کی بیٹیوں کو کیوں لگا؟ 3 دن جو کھڑی رہی ہیں صدر دروازے پہ، بابو صاحب پہ کھڑی رہی ہیں علی کی بیٹیاں۔ اگر کوئی شیعہ رو پڑے تو رات کے اس وقت میں ہائے کہنا، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ کیوں کھڑی رکھی علی کی بیٹیاں؟ ناچنے والے مرد ہاتھوں پہ شراب کے جام لے کے کھڑے تھے۔ اب جس نے نہیں ہائے کی تجھے زینب کی چادر کی قسم ہے، مجھے بول کے بتا یہ ناچنے والے مرد کون تھے؟ یزید نے ناچنے والی عورتیں بلائی تھی کہ تم نے علی کی بیٹیوں کا استقبال کرنا ہے۔ یہ ناچنے والی عورتیں جب شام کے بازار میں آئی، انہوں نے بازار کا ماحول دیکھا، یہ کہہ کے واپس چلی گئی کہ بازار کا ماحول ہمارے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے، ہم اپنی اپنی چھتوں پہ جا رہی ہے، تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار۔ شام کی آوارہ عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چلی گئی، اور جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا وہ کبھی اس بازار کبھی اس بازار۔ نہ میں شام کا بازار پڑھ سکتا ہوں نہ تو سنے گا، ایک جملہ سنو اور میرا سلام قبول کرو۔ گزری نہیں، گزاری گئی، رکی نہیں، روکی گئی، مرضی سے بیٹھی نہیں، بٹھائی گئی۔ اب ایک سید ضرور ہائے کرے، اونٹ سے گری نہیں۔ اللہ میرے بھائی علی زیدی کی یہ محنت قبول کرے، عقیل شاہ، توقیر شاہ، نور شاہ، ان سادات کی یہ محنت سیدزادی قبول کرے۔ آخری سطر سنو، جب آ گئی تھی نا قید نبھا کے واپس، نہیں میں نے پڑھا شام کا بازار، نہیں پڑھا میں نے یزید کا دربار، نہیں پڑھا میں نے علی کی بیٹی کا زندان، صرف تیرے آنسوں کی خیرات لینے کے لیے ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ جب آ گئی تھی نا واپس مدینے، پھر ذیشان جی بی بی سیدھی آئی ہے قبر رسول پہ۔ علامہ مجلسی نے بہار کی 4 جلد میں وہ نوحہ لکھا، میں اس نوحے کی 4 سطریں پڑھوں تو جہاں بیٹھا وہاں آئے کرے۔ یہ نوحہ کسی شاعر کا لکھا نہیں، یہ علی کی بیٹی کا پڑھا ہوا نوحہ ہے۔ بہار کی 4 جلد میں علامہ مجلسی نے لکھا، جب قید نبھا کے واپس مدینے آئی، بی بی سیدھی آئی قبر رسول پہ۔ قبر رسول پہ کھڑی ہو کے بی بی نے نوحے کی پہلی سطر پڑھی۔ بی بی رو کہتی نانا نانا، ایک بار قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب ہوں۔ بی بی نے دوسری سطر پڑھی، بی بی رو کے کہتی نانا تیری اذان بچ گئی، میرا مؤذن مارا گیا۔ بی بی نے تیسری سطر پڑھی، بی بی رو کہتی نانا تیری نماز بچ گئی، میرا نمازی کربلا میں سو گیا، رات کے اس پہر میں کوئی بندہ سر کا پرسا دے۔ بی بی رو کے کہتی ہے نانا، یہ کہہ کے بی بی نے کٹڑی کھولی، کٹڑی سے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا، کرتا نکال کے قبر محمد پہ ڈالا۔ رو کے کہتی نانا قبر سے نکل کے پہچان، یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری زلفیں تھاما کرتا تھا۔ قبر محمد پہ زلزلہ آ گیا، آواز آئی زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا۔ کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کرے۔ بی بی رو کہتی نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دے، میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی، میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں، تو پھر مجھے بتا امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹی۔ اجرو کمل اللہ، اجرو کمل اللہ۔ نانا نانا تیری بیٹیاں رول گئے، حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، بس آخری 1 منٹ۔ نانا نانا تیری زینب اجڑ گئی، قبر محمد ہل گئی، آواز آئی زینب میرا لال مجھے درد نہ سنانا۔ وہی کربلا سے لائی گٹھڑی اٹھائی، سینے سے لگائی، حسن کی قبر پہ نظر پڑی،
رو کے کہتی میں نے تو تیرے جنازے سے تیر کھینچے تھے، تو بہن کے درد سنے گا؟ قبر حسن سے آواز آئی زینب مجھے نہ سنانا، سید مجھے معاف کر دینا۔ اب نظر پڑی ماں کی کچی قبر پہ، رو کے کہتی نہ نانا سن رہا ہے نہ حسن سن رہا ہے، اماں بیٹیاں تو ماؤں کو درد سناتی ہیں، اماں تو میرے درد سن لے۔ زہرا کی قبر ہل گئی، آواز آئی یہیں بیٹھ جا، مجھے اپنے درد سنا، میں سنوں گی جو ماتم کرنے کے لیے آیا ہے۔ بی بی رو کہتی ہے اماں تو میرے درد سنے گی؟ آواز آئی ہاں زینب میں تیرے درد سنوں گی۔ رو کہتی اماں پھر اٹھا پہلو سے ہاتھ، زینب تجھے اپنے درد سنائے۔ اماں تجھے یاد ہے میں 28 رجب کو تیری قبر پہ آئی تھی، میں نے تیری قبر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا میرا کچھ بچے نہ بچے، میں تیری نسل بچا کے آؤں گی۔ ہاں زینب مجھے وعدہ یاد ہے۔ بی بی رو کہتی اٹھ قبر سے، میں تجھے اپنا وعدہ دکھاؤں، وہ دیکھ تیرا سجاد بھی لے آئی ہو، وہ دیکھ تیرا پاکر بھی لے آئی ہو۔ اماں نہ میرا اون آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے، اماں میری نسل کربلا میں رہ گئی، اماں میں تیرے بیٹے بچا کے آ گئی۔ کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کرے۔ قبر زہرا سے آواز آئی زینب تیرا شکریہ۔ رو کے کہتی اماں شکریہ نہ کہہ، مجھ سے سن تو صحیح میں نے تیرا سجاد بچایا کیسے؟ رو کے فرمایا کیسے بچایا؟ تڑپ کے زینب کہتی اماں ادھر حسین گھوڑے کی زین سے گرا، 300 قاتل ہاتھوں میں نیزہ لے کے تیرے سجاد کو قتل کرنے کے لیے خیمے کی جانب دوڑا۔ اماں خیمے کو آگ لگی ہوئی تھی، اماں میں جلتے ہوئے خیمے میں گئی، میں نے سجاد کو پوش پہ اٹھایا، اماں 300 قاتل میرے پیچھے دوڑا۔ اماں کوئی دائیں سے نیزہ مارتا میں دایاں پہلو آگے کر دیتی، کوئی بائیں سے نیزہ مارتا میں بایاں پہلو آگے کر دیتی۔ اماں سجاد بچ گیا، تیری زینب زخمی ہو